بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عمران خان پرعزم، قید تنہائی اور پابندیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایک رپورٹ اور ایک بیان، بھارت اور اسرائیل میں ہلچل ہو گئی۔ مریم نواز ان ایکشن، گرفتاریاں، 30 دہشت گرد واصل جہنم، اور بھاری مقدار میں اسلحہ جو بھارتی اور امریکن ہے وہ پکڑا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی خبریں ہیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی سی بات کریں گے۔ ایک اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 2 رکنی بینچ نے عمران خان کو مرکزی ملزم قرار دے دیا، مختلف شواہد کی بنا پر۔ بہرحال یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، اب اس پہ اپیلیں ہوں گی، سپریم کورٹ تک بات جائے گی، لیکن فی الحال یہ ہے، یہ وہ کیس تھا جس میں انہوں نے ضمانتیں کی تھی۔ تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ جن لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا بہت شکریہ، اور آپ لوگوں کا تعاون مجھے درکار ہے، یقینی بات ہے، آپ کی وجہ سے ہی یہ سارا کچھ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، بلکہ اپنے حلقہ احباب میں اسے شیئر کریں، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ جی ناظرین، پہلی خبر کہ روس نے افغان حکومت کو تسلیم کر لیا، اور اس فیصلے سے ایسا لگ رہا ہے کہ خطے میں کوئی نیا اتحاد بننے جا رہا ہے، جس میں چین بھی شامل ہوگا، پاکستان بھی شامل ہوگا، اور اسلامی ریاستیں بھی شامل ہوں گی، ترکی بھی شامل ہوگا، ایران بھی شامل ہوگا۔ تو کیا امریکہ بہادر جو ہے وہ خاموش تماشائی بنیں گے؟ ان کا رد عمل بھی اس پر ضرور آئے گا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ بیلگرام ایئرپورٹ ہم واپس لیں گے، تو اب تو چانس نہیں ہے، کیونکہ رشیا نے تسلیم کر لیا افغان حکومت کو، تو معاملات تو کہیں اور جا رہے ہیں۔ اصل خبروں کی طرف آتے ہیں کہ عمران خان پرعزم ہیں، اور قید تنہائی یا پابندیاں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ پھر علیمہ خان نے کہا ہے۔ علیمہ خان نے پہلے بھی ستم ڈھایا تھا، جب کہا تھا کہ مائنس کر دیا گیا پارٹی نے اور پارٹی کے لوگوں نے عمران کو، تو اسے پارٹی کو نقصان ہوا، ایک بڑی پارٹی کو، ایک بڑے لیڈر کو نقصان ہوا، کیونکہ یہ غیر سیاسی ایک شخصیت کا غیر سیاسی سا بیان تھا جس نے سیاست کو نقصان پہنچایا۔ لیکن اب پھر ہم شیرہ ہیں، وہ بڑی اہم ہے، بلکہ کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پارٹی پر ہولڈ ہی ان کا ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان پرعزم ہے، ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بند کیا گیا، جمعرات کو بھی ملاقات ہونی تھی، نہیں کرائی گئی، انہیں قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے کہ وہ اس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں، لیکن وہ پرعزم ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ان سے بات کی گئی مذاکرات کے حوالے سے، انہوں نے کہا مذاکرات کے لیے تو عمران خان نے کبھی انکار ہی نہیں کیا، لیکن مذاکرات اس سے کریں گے جس سے ٹرمپ کرتا ہے۔ اس حکومت کو تو امریکہ بھی گھاس نہیں ڈالتا، تو جس سے ٹرمپ نے ملاقات کی ہے ہم بھی اسی سے مذاکرات کریں گے، کیونکہ اصل پاور اسی کے پاس ہے۔ یعنی سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، فیلڈ مارشل عاصم منیر، جبکہ عمران خان صاحب کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے وہ وہی ہیں، بار بار، ہفتے بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد، مہینے بعد، جب بھی وہ بولتے ہیں تو ان کے خلاف لازمی بولتے ہیں۔ ان کی تقرری سے لے کے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ پھر بھی ان کا خیال ہے کہ مذاکرات انہی سے ہوں گے، اور وہ مذاکرات کر بھی لیں گے ان سے، لیکن لگ نہیں رہا، موجودہ حالات میں نہیں، کیونکہ جو نظام چل رہا ہے وہ نظام میں مشاورت سے چل رہا ہے۔ وزیر اعظم ہو یا فیلڈ مارشل، عسکری قیادت ہو یا سیاسی قیادت، تمام لوگوں کی مشاورت سے چل رہا ہے۔ اب لوگ بڑی بڑی خبریں لا رہے ہیں کہ جناب آصف علی زرداری کی صدارت خطرے میں ہے، سب ڈرامے بازی، یعنی اصل مسائل سے رخ موڑنے کے لیے بالکل اسی طرح
جس طرح خط لکھا کس نے؟ ریاض ملک نے. اور ریاض ملک کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی فیلڈ مارشل کو؟ محسن نقوی ان کے بڑے اچھے دوست ہیں، اور محسن نقوی جو ہیں وہ کہتے ہیں بات چیت کے بھی بادشاہ ہیں، وہ کاریگر ہیں. تو ان سے کہہ دیتے، ان کے تعلقات بھی ہیں فیلڈ مارشل سے بہت اچھے. لیکن مقصد سے بھی تھا توجہ دلاؤ نوٹس تھا، لوگوں کو اصل مسائل سے ہٹانا تھا. یعنی جو لوگ ان کے کلائنٹ ہیں، جو ان کو نقصان ہوا ان کے کاروبار کو، بحریہ ٹاؤن کو، ان کے لوگوں کو توجہ اور تسلی دینے کے لیے کہ ہمارا رابطہ ہو گیا جناب، گل ساڈی ہو گئی ہے، فکر ہی نہ کرو، چند دن چاہے 6 مہینے چاہے 4 مہینے چاہے 2 مہینے چاہے اینج ہو جائے. تو یہ افواہیں اڑائی جاتی. اسی طرح مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کو کیا کس نے کاٹا ہے کہ وہ جائیں گے اڈیالہ جیل ملنے کے لیے. اگر اڈیالہ جیل کے قیدی نمبر 804 کو کوئی شوق ہی نہیں ہے سیاست میں، قومی دھارے میں آنے کا، صرف اسے اپنے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا. ان کے پاس ایجنڈا نمبر 1 ایک ہی ہے کہ عمران خان کو رہا کرو، فری عمران خان، چاہے آواز ملک سے آئے چاہے باہر سے آئے، چاہے اسلام آباد پہ چڑھائی ہو، تو بات ایک ہی، ایجنڈا نمبر 1 قیدی نمبر 804 کی رہائی فری کرو. تو اسے قومی مسائل یا عوامی مسائل یا ریاستی مسائل یا خطے کے مسائل یا خارجی مسائل یا داخلی مسائل سے کوئی تعلق نہیں. لیکن رانا ثناء اللہ قائل ہیں، اور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ بہرحال وہ بڑی دلیری سے قید کاٹ رہے ہیں، مجھے امید نہیں تھی. تاہم خواجہ سعد رفیق نے بھی ایک بیان دے دیا. وہ جو 26 ارکان کے خلاف ریفرنس گیا، انہوں نے کہا ملک احمد خان ایک اچھے پارلیمنٹیرین ہیں اور قانون دان ہیں، ان کو ان ارکان کی معطلی جو تھی وہ تو جائز تھی، لیکن ان کا ریفرنس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی میرا خیال ہے کہ صرف توجہ دلاؤ نوٹس ہے یا توجہ ہٹانے کے لیے، اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکلے گا، الیکشن کمیشن ان کو فارغ نہیں کرے گا. لیکن خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو ایک نئی روایت پیدا ہو جائے گی، نئے راستے کھل جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر نئی سے نئی باتیں نکلیں گی اگلی حکومتوں میں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی پگ اپنے ہاتھ رکھو، کسی دے ہاتھ نہ پڑھاؤ. خواجہ سعد رفیق ایک سیاسی کارکن ہیں، انہوں نے یہ بات کہہ دی. بہرحال اچھی بات ہے، سیاسی آدمیوں کو سیاسی بات کرنی چاہیے، اور ان کا ہمیشہ رویہ ایسی رہا ہے. اچھا، اگلی بات کرتے ہیں کہ ایک رپورٹ اور ایک بیان. اسرائیل کے خفیہ ادارے کی ایک ویب سائٹ سے ایک خفیہ رپورٹ نکلی ہے، اور وہ یورپی میڈیا میں سامنے آ گئی، بلکہ ویسٹ میں کہہ لیں. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ نقصان نہیں ہوا اس ایران کی لڑائی میں، تو نقصان بہت بھاری ہوا ہے. اسرائیل کا حملہ ایران پر 11 ارب ڈالر میں پڑا ہے، یعنی اتنا نقصان ہوا ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جناب فوجی 198 جو ہیں وہ فضائیہ کے ارکان مارے گئے ہیں، اور 78 ارکان موساد کے مارے گئے ہیں، اور 6 جرنیلز سینئر جنرل وہ بھی اس جنگ میں مارے گئے ہیں. اور یہی نہیں، وہ جو تھا نا آئرن ڈوم اور جو دوسرے ڈیفنس سسٹم تھے وہ جب مارے گئے ہیں، تو یہ سارا نقصان اتنا بن گیا ہے. اور 462 یا 60 افراد جو ہے فوجی ان کے مارے گئے ہیں، اور 423 شہری مارے گئے ہیں. تو بھائی صاحب آپ لا لو، جو انٹرنیشنل میڈیا میں اعداد و شمار آئے تھے ان میں اہم لوگ تھے ایران کے، یعنی ان کے سائنسدان تھے اور ان کے اہم سپہ سالار تھے. لیکن ان کی تعداد بھی جو انٹرنیشنل میڈیا میں اور ایرانی میڈیا نے بتائی وہ 426 یا اس طرح تھی، 450 کے اندر تھی. لیکن ان کو گنے تو یہ تو ماشاءاللہ بہت ہو گیا. اور آپ کو شاید میرا ولاگ یاد ہوگا، جو میرے مستقل دیکھنے والے، میں نے کہا تھا کہ اسرائیلی یعنی یہودی، یعنی یہود و نصارہ، اسرائیلی اور امریکن، یہ اپنی لاشیں چھپاتے ہیں. انہوں نے افغانستان میں بھی چھپائی تھی، لیکن یہاں بھی چھپائی ہوں گی. تو اب یہ راز کھل گیا. تو یہ ہے ایک خفیہ رپورٹ. اب ایک بیان آیا ہے، وہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں راہول سنگھ. انہیں دہلی میں خطاب کرتے ہوئے ایک تقریب سے یہ بات مانی ہے
کہ جناب جو کچھ پاکستان نے پلاننگ کی ہوئی تھی، پاکستان نے کرے بھارت نے پلاننگ کی ہوئی تھی، وہ سب پاکستان کو پتہ تھا، لہٰذا اسے ٹھیک نشانے لگا اور بہت نقصان ہوا. لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے طیارے مارے گئے، یہ کوئی نہیں بتانے کو تیار کہ یہ بڑی نکاتی والی گل ہے، تو وہ نہیں یہ بتا رہے. اب راہل صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈی جی ایم او کی میٹنگ میں، یہ بات یہاں سے ہوئی، ڈی جی ایم او کی میٹنگ میں جو ایک ماہانہ میٹنگ ہوتی ہے جرنیلز کی دونوں جانب سے، پاکستان اور بھارت کی جانب سے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ فلانے جگہ سے یہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں تو باز رہنا ورنہ بڑا نقصان ہوئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبل از وقت پاکستان کو پتہ تھا. پھر انہیں الزام لگایا کہ وہ چین کے سیٹلائٹ کو استعمال کر رہا ہے اور یہ ساری مدد جو ہے چین سے حاصل کی گئی ہے، اور چین نے اپنے تمام معاملات ان کے حوالے اس لیے کیے کہ انہوں نے آزمائشی پرواز میں چیک کر لیے کہ بھائی یہ کتنے کی کر سکتے نا. تو چین تو ہمارا آئرن فرینڈ ہے، تو ہم تو اس کے درینہ دوست ہیں اور ایک دوسرے کے ہمیشہ اچھے برے وقت میں کام آئے ہیں. تو جناب بات یہاں تک پہنچ گئی. اب اگلی بات کرتے ہیں کہ مریم نواز ان ایکشن. پاک پتن میں 20 سے 23 بچے مر گئے تھے، مختلف نجی اسپتالوں میں تھے، پھر ان کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں لایا گیا، اور پھر وہ تو اس پر مطالبہ تھا قوم کا کہ مریم نواز جو ہے اسے چیک کریں، اس پر ایکشن لیں اور اس کو دیکھیں. انہیں ایکشن کیا لیا، وہ خود ان ایکشن ہو گئے. انہوں نے ایک سی او اور ایک ایم ایس کو جاتے ہی اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، شاید یاد ہوگا جو پرانے لوگ ہیں انہیں، کہ فیصل آباد میں بڑے بڑے افسروں کو ہتھکڑیاں لگوائی تھیں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم. تو اب وزیر اعلیٰ صاحبہ نے مریم نواز نے اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہتھکڑیاں لگوا دیں، اور بھی لوگ پکڑے گئے، کچھ لوگوں کو معطل کیا گیا، سب کچھ ہوا. لیکن اچھی بات ہے، اس حد تک نہیں جانا چاہیے، پہلے انکوائری ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی ہونا چاہیے. ایسے جائز ناجائز والا مسئلہ ہوتا ہے. پھر ذمہ دار پیشہ ہے ڈاکٹروں کا، ان پر بھی حرف آتا ہے، تو ان کا احترام بھی ہونا چاہیے. تو انکوائری پہلے ہونی چاہیے، زیادہ معطل کر کے پھر انکوائری کر کے پھر بعد میں گرفتاریاں کروا دیتے، لیکن انہوں نے کر دیا. اب بات کرتے ہیں کہ وہ جو 30 دہشت گرد، یہ شمالی وزیرستان کا واقعہ ہے. پاک فورسز نے جناب فتن الخوارج سے مقابلہ کیا. انہیں پتہ تھا کہ افغان کی جانب سے، افغان بارڈر کی جانب سے یہ داخل ہو رہے ہیں، اور یہ ان کے پاس بھاری اسلحہ ہے، امریکن بھی ہے، بھارتی بھی ہے. امریکن تو ہے، یہاں تک ہے کہ وہ نائٹ ویژن کے جو تھے نا، جو استعمال کرتے تھے افغانستان میں یہ امریکن، وہ بھی ان کے پاس موجود تھے. اور یہ 30 جو خوارج تھے ان کو واصل جہنم کر دیا پاک فورسز نے. اور ان کا ارادہ یہ تھا، ان کے پاس جتنا اسلحہ پکڑا گیا، اور اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں، وہ اتنا ہے کہ کم از کم 100 وارداتیں ہو سکتی تھیں. بہرحال اللہ کا شکر، پاکستان فوج زندہ باد، انہوں نے یہ کام کیا، اور پاکستان پرعزم ہے، دہشت گردی کے خلاف حالت جنگ میں ہے. آج سے نہیں، برسوں سے پاکستانی عوام بھی بالکل اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں.